خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 36، جو کہ آیت نمبر 261 سے 266 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں ہمیں جو بہترین نصیحت ملتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور وہ کیسا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بالکل ایسے ہے کہ جس طرح دانے کی طرح، کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور جو مال اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس میں سے جو شخص کچھ حصہ غریب، مسکین، فقراء، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے باقی مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اگر ساحل تمہارے پاس آئے اور دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تم اتنی حیثیت نہ رکھتے ہو، صاحب استطاعت نہ ہو کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکو، تو کم از کم اچھا بول ضرور اس کے لیے بولنا، کہ دل آزاری سے اس کو تکلیف مت پہنچانا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر ساحل تم سے جو ہے زبان درازی کرے تو بہتر ہے تم خاموشی اختیار کرو۔ مزید اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی متعلقہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ریاکاری کا اظہار مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال ریاکاری کے سبب سے زائل ہو جائے۔ تو اس کی مثال بندے کی ایسی ہی ہے جیسے ایک چٹان، ٹھیک ہے، اور اس پر مٹی ہے، یعنی چکنی چٹان تھی، اس کے اوپر مٹی تھی۔ اب اس پر زوردار بارش جب پڑی تو اس مٹی یعنی اس چٹان نے مٹی کو بالکل ختم کر دیا۔ دیکھنے والوں کو تو وہ لگتا تھا منافقی کو دیکھ کر کے اس نے تو بہت سی نیکیاں کی ہیں۔ اب وہ منافقت وہ اس کی خود کی تھی، ریاکاری کے لیے، اپنی واہ کے لیے یا اپنی تعریف کروانے کے لیے وہ صدقہ جاریہ کرتا تھا یا مال خرچ کرتا تھا، یعنی اس میں نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کی رضا ہو، اور جس کے سبب سے بارش کے زوردار جھٹکے سے اس کے تمام اعمال زائل ہو گئے۔ اور ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے تمام صالح اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس کے مقابل وہ لوگ جو صرف خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اس کا بہترین اجر اللہ کے ہاں ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلقہ جس طرح اہل مومن اور منافقین کا ہم نے رد عمل دیکھا، تو اس کی پیش نظر اللہ پاک منافقین کی ایک بہترین مثال کو بڑے ہی واضح انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ تم نے کیا اس شخص کو دیکھا جس کے پاس ایک باغ تھا جو بڑا ہی سرسبز شاداب تھا اور پھول اور پھلوں سے بھرا پڑا تھا، اور وہ بندہ جس کا یہ باغ تھا اس کی اولاد تھی، اور وہ جب بڑھاپے پہ پہنچا تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ باغ اور یہ پھل، یہ تمام چیزیں اس کی کمائی کا یعنی ذریعہ ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس باغ کی سبب سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا تاکہ وہ اپنے بال بچوں کی اس سے جو ہے پرورش کر سکے اور اس سے کما سکے۔ لیکن جو ہی وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تو یعنی زوردار آگ بگولا یعنی آتا ہے اور اس کے تمام باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل ایسا ہی ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کے لیے اس نے صالحہ عمل کیا اور بہت بڑے بڑے اعمال کیے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتا تھا روز محشر آئے گا کہ میں نے فلاں عمل کیا کہ شاید میں بخشا جاؤں ان کے ذریعے، مگر جب وہ اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے تمام اعمال راکھ کر دیے جائیں گے صرف ریاکاری کے سبب سے۔ اور ریاکاری واقعتاً ایک ایسا عمل ہے جو سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے صالحہ عمل کو بھی جلا کے راکھ کر دے گا۔ اور ریاکاری کا عمل جو دنیا میں کیا جاتا ہے نا، وہ دنیا والوں کے لیے ہی ہوتا ہے اور دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، وہ بالکل بھی آپ کے ساتھ قیامت کے روز آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو اس میں بدنیتی چلے گی جس کی سبب سے آپ عذاب کے مستحق رہیں گے۔ رکن نمبر 37 جو کہ آیت نمبر 267 سے 273 پر مشتمل ہے۔ جی اس رکو میں جس طرح کہ پچھلے رکو میں ہم سارا صدقہ خیرات کے متعلق بات پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلقہ سزا جزا اور ان کے کیٹیگریز، اہل ایمان والوں کا کیا عمل ہوتا ہے، منافقین کا کیا عمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے ہیں، کہ جس طریقے سے اپنے اوپر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پسند کرتے ہیں برانڈڈ چیزیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم دینے کے لیے
यानी बारी आती है देने की, तो हम नकारा से नकारा चीज़ का इंतखाब करते हैं कि देना है बस दे कर फ़ारिग करें। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया है बाज़ लोग तो सदक़े में ख़राब दी चीज़ें दिया करते हैं। इनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, बात का मफ़हूम है कि अल्लाह की राह में अपना कमाया हुआ पाकीज़ा और साफ़ सुथरा माल दिया करो। नीज़ ज़मीन की पैदावार से भी राह खुदा में खर्च किया करो, जिसमें है अनाज, ठीक है, फल सब्जियाँ वगैरह, अगर कोई इन चीज़ों का मालिक है तो। और अल्लाह ताला की राह में नाकिस और घटिया और रद्दी माल ना दिया करो। जब तुम अल्लाह से अच्छी चीज़ की यानी उम्मीद रखते हो तो अल्लाह की राह में भी आला दर्जे की चीज़ दिया करो। यानी जब हम मुतालबा करते हैं अल्लाह से तो आला चीज़ों का करते हैं, और जब अल्लाह की राह में देने की बारी आती है, यानी आप बात को समझ रहे हैं, अल्लाह की राह में, यानी हमने अल्लाह के साथ एक मायदा किया है, अल्लाह पाक तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए, तेरे बंदों को हम ये चीज़ दे रहे हैं, तो क्या अल्लाह की खुशी के लिए कोई नकारा चीज़ हम किसी को देंगे? कम से कम इतनी चीज़ तो हम दें ना कि दरमियाने म्यार की हो, ना ही इतनी घटिया दें, ना ही इतनी आला भी नहीं दे सकते, तो इतनी घटिया भी ना दें कि जिसका इस्तेमाल आप खुद करना भी नहीं पसंद करते। और अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि देखिए, अल्लाह ताला खुद एक चीज़ को वाज़ेह खुली निशानी की इतना बयान करते हैं कि अल्लाह पाक फ़रमाते हैं, तुम जानते हो अगर तुम्हारे दिल में ये बात आती है कि इसको कमतर चीज़ दूँ, तो क्यों आती है? क्योंकि शैतान तुम्हें बहकाता है, ठीक है? और वो क्यों बहकाता है? वो तुम्हें कहता है, तुम्हारे दिल में अंदेशा डालता है, गुमान डालता है कि कहीं तुम मोहताज ना हो जाओ, कहीं तुम्हारे माल में कमी ना हो जाए, तुम इसको देकर कहीं माल में तुम्हारे जो है कमी ना हो जाए, तुम्हारी किसी चीज़ में कमी ना हो जाए। अल्लाह पाक फ़रमाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शैतान तुम्हें बेहयाई का और अल्लाह से जो है नाराज़गी का हुक्म देता है, और तुम उसकी अताअत कभी भी मत करना, कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और बज़ात माल कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे तो हर ज़रूरत हमारी पूरी होती है, और उसके हसूल के लिए इंसान जो है जद्दोजहद करता है, कमाई का ज़रिया बनाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर जिसने माल को बुरी राह में लगाया तो उसका माल बुरा है, ठीक है, जो उसके लिए बाइस ज़हमत बनेगा। और जिसने माल को अच्छी राह में लगाया तो वो उसके लिए अल्लाह की तरफ से नेमत है, और जिसकी जज़ा उसको मिलेगी। मज़ीद अल्लाह पाक ने फ़रमाया, अगर खैरात देना हो, अगर तुम एलानिया तौर पे दो तो ये बहुत अच्छा है। किस लिहाज से? इसलिए कि अगर तुम्हारी नीयत हो कि मैं दूँ, और मेरे देने से अगर किसी के दिल में ये बात आए कि हमें भी देना चाहिए, तो इस लिहाज से बेहतर है। अगर रियाकारी का अमल हो कि मैं दूँ और सब मुझे देखें, तो ये तुम्हारा अमल ज़ाया है। और इसके मुकाबले अगर तुम छुप छुप कर दो, यानी दाएँ हाथ से दो और बाएँ को तुम्हारे इल्म भी ना हो, तो ये सबसे अफ़ज़ल है। इस अमल से तुम्हारे कुछ गुनाह भी मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर जो है कुदरत रखने वाला है। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि इनको राह हक़ में लाना जो है आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, आप सिर्फ़ इन्हें तब्लीग करें, राह रास्त बताते रहें। ये अगर अमल करें या ना करें, इसमें आप परेशान मत हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हवाले से बहुत परेशान रहते थे, और इन्हें ये चीज़ जो है बहुत तकलीफ़ देती थी, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि आपसे इसके मुतल्लिक़ सवाल नहीं किया जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गम नहीं था कि मुझसे सवाल किया जाएगा। उनको यही गम था कि मेरी उम्मत कहीं बाइसे अज़ाब की मुस्तहिक ना हो जाए। मज़ीद अल्लाह पाक ने जहाँ माल और खैरात का ज़िक्र किया, तो अल्लाह पाक ने ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का भी ज़िक्र किया कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों की भी इमदाद करें। क्यों? क्योंकि ये लोग अल्लाह की इबादत में इतने मशगूल होते हैं, ये अल्लाह की राहों में इतने मशगूल होते हैं कि इनकी तवज्जो जो है कमाई की तरफ इतनी नहीं होती कि दुनिया की भाग-दौड़ में भी हम ये भी हासिल कर लें, वो भी हासिल कर लें। वो हस्बे तौफ़ीक जिससे गुज़ारा हो जाए, वो इतना ही कमाते हैं। और ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि किसी के आगे जाके सवाल भी नहीं करते, ठीक है। अगर जितना यानी रोटी इनका दिन 3 वक़्त की रोटी पूरी होती है, उतना गुज़ारा करते हैं, और बाज़ औक़ात इनके पास ऐसे हालात भी आते हैं कि इनके पास खाने-पीने के लिए, पहनने के लिए कुछ होता भी नहीं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया, ऐसे लोगों को तुम उनके चेहरों से पहचान लोगे कि इनका मिज़ाज में तवाज़ुन इनकिसारी होगी, चेहरे पे ज़ौफ़ का असरात होंगे, और भूख से रंग इनके ज़र्द होंगे। फिर भी ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँगे, ना सवाल करेंगे, बल्कि अल्लाह से ही लो लगाएँगे और उसी से सवाल करेंगे। तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया, ऐसे लोगों पर खैरात करो, अल्लाह खूब जानता है। रुकन नंबर 38, जो कि आयत नंबर 274 से 281 पर मुश्तमिल है। और देखिएगा, पीछे से अब तक का जो है राह खुदा में माल खर्च करने की मुतल्लिक बात चलती आ रही है। इसी तरीके से इस रुकू में भी ये बात की जा रही है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में बेइंतहा खर्च करते हैं, ठीक है, बेइंतहा खैरात करते हैं, रात में, दिन में, छुप कर, ज़ाहिर, इनके लिए जो है अल्लाह के यहाँ बहुत ही बेहतरीन अजर है।
اور یہ آیت مبارکہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب اللہ کی راہ میں انہوں نے 40 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ، 10,000 ظاہر۔ اب دیکھیے گا جس طرح گزشتہ آیتوں میں مال کے خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا، اب اسی مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا جو ہے بیان ہوگا اور ان کے انجام کا ذکر کیا جائے گا۔ اولاً تو سود حرام ہے، اور اللہ پاک ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ روز محشر میں اللہ کے ہاں اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی اسیب زدہ چیز نے اس کو چھوا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں یہ جس سے سود کا معاملہ کرتے تھے، دیتے وقت تو بڑے خوشحال ہو کے اچھے معاملات کی طرح ان کو ڈیل کرتے تھے، جیسے ہی سامنے والا سود لے لیتا اور مقروض ہو جاتا اس کا، تو پھر وہی یعنی معاملہ چلتا کہ وہ باولا ہو جاتا، یعنی اس کے قرض میں اتنا ڈوب جاتا، اتنا پیسہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا سود کے معاملے میں کہ اتنا تم نے مجھے نفع دینا ہے، اور جب وہ نہیں دے پاتا تو در بدر جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، تو نہ وہ پیسہ دے پاتا ہے بلکہ الٹا بہت سے جو ہے یعنی خرابی کا، تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنا مال گھر بار بہت کچھ جو ہے اس میں ضائع کر دیتا ہے، اور سود لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور حرام ہے، اور یہ سود خور جو ہے اپنے پیٹ میں صرف اور صرف جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور سود کیا ہے؟ سود یہی ہے بلا وجہ کا نفع حاصل کرنا۔ بالفرض کوئی سود لیتا ہے تو کسی سے 1,000 روپے لیتا ہے اور دینے والا کہتا ہے کہ جب تم مجھے 1,000 دو گے اس کے اوپر 500 یعنی ٹوٹل مجھے 1,500 دو گے، یعنی بیٹھے بٹھائے وہ نفع حاصل کر رہا ہے اور دینے والے کو جو ہے مزید محتاج کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے سود کو اور تجارت کو کہا ہے دونوں ایک جیسے ہی معاملات ہیں، پر دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت میں انسان محنت کرتا ہے اور اپنی محنت سے نفع حاصل کرتا ہے، لیکن سود میں کیا فرق ہے کہ بیٹھے بٹھائے محنت کیے بغیر وہ نفع حاصل کرتا ہے، ایک بڑا فرق۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ تجارت کے سبب سے انسان کو راحت، اطمینانیت اور سکون، تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن سود کے سبب سے دونوں فرقوں میں، دینے والا لینے والا دونوں میں تباہی مچتی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، دونوں میں لڑائی جھگڑے اور آئے روز نئے نئے جو ہے فساد برپا ہوتے ہیں۔ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، یعنی جو سود کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس کی نیکی کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں آتا، اس کے عوض جو خیرات کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مال میں بھی، رزق میں بھی اضافہ عطا فرماتا ہے، اس کے صالح اعمال میں بھی جو روز محشر اس کو لٹائے جائیں گے اس میں بھی اس کے لیے جو ہے اضافہ ہے، جو کہ ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں، دانے کی مثال جو زمین میں بویا جاتا ہے پھر 700 گنا اس کا جو ہے اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک مزید سود خور جو ہے ان سے فرماتے ہیں کہ جب یہ سود کی وعید کا حکم تم تک پہنچے تو اگر جو سود کا معاملہ تھا تمہارے ساتھ، تم کچھ لے چکے اس کا نفع اور کچھ رہتا تھا، اگر یہ حکم تمہارے تک پہنچے اور تم اس کام کو یہیں پہ ترک کر دو اور توبہ کر لو تو اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے ہی برعکس اگر تم ایسا نہیں کرو، اسی سلسلے کو جاری رکھو، تو ظاہری بات ہے تو اللہ سے کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہو، اور یہ پھر ظاہری بات ہے اس میں دردناک عذاب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جو گناہ تم سے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق تمہارے پاس کوئی شریعت کا حکم نہیں آیا، تمہیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ کس قدر سخت معاملہ ہے اللہ کے ہاں، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم، کوئی وعید تمہارے تک پہنچی اور تم اس گناہ سے باز آ گئے تو اللہ غفور الرحیم ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ پاک ضرور بالضرور تمہیں معاف فرمائیں گے، اور جو پیچھے ہو چکا اس کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور آئندہ کے لیے تم جو ہے صالحہ عمل کرو۔ لیکن اگر تم باز نہیں آؤ گے، اور اللہ کا اصول ہے کبھی بھی اللہ پاک اس بندے کی پکڑ نہیں کرتے کہ جب تک اس کے پاس ہدایت یا کھلی نشانی کی دلیل نہ آ جائے، لیکن ان کو بھی وہ اگر ٹھکرا دے، ان کو رد کر دے، ان کو زائل کر دے، ان سے منہ پھیر لے، پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سب سے سخت پکڑ ہے۔ جس طرح اب تک آپ دیکھ رہے ہیں مال کا ہی ذکر چلتا آ رہا ہے، تو صدقہ بھی چلا، خیرات بھی چلا، اور ٹاپک سود کا بھی چلا۔ اب مزید اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو مقروض ہوں، قرض دار ہوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا قرض لیا گیا ہو، اگر وہ قرض دینے والا
اس مقروض کے قرض کو معاف کر دے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے حق میں سب سے بہترین یہی ہے۔ اگر تو وہ قرض دے سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر وہ اتنا محتاج ہے کہ تمہارا قرض ادا نہیں کر پا رہا اور اتنا تنگ حال ہو چکا ہے کہ اپنی بھی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، تو تمہارا بہترین عمل یہ ہے کہ تم اس کے قرض کو معاف فرما دو۔ اس میں دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلا ہے اور آخرت میں اس کی بہترین جزا ہے۔ رکو نمبر 39 جو کہ آیت نمبر 282 283 تک مشتمل ہے۔ اس رکوع میں جیسے پیچھے گزشتہ تمام رکوع میں ہم صرف مال کا ذکر پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا استعمال اچھا اور برا، تو اسی طریقے سے ایک اور صورتحال سامنے آتی ہے مال کے متعلقہ، وہ ہے تجارت اور باہمی لین دین کی کچھ اصول۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ادھار کسی سے لے، ٹھیک ہے، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، یا رقم پہلے دی ہو یا مال بعد میں لینا ہو، کچھ بھی ہو، ادھار ہو، تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم لکھ لکھا کر لیا کرو، کہ لکھ لیا کرو کتنا ہے، کیسے ہے، کتنا دینا ہے، تمام معاملات کو لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جتنی چیز ہو اتنی ہی لکھنی چاہیے، بڑھا چڑھا کر یا کمی پیشی نہ کی جائے، یہ بھی اصول اللہ پاک نے فرمایا۔ اور اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا، خود کوئی ان پڑھ ہے، تو اپنے پاس اس کا بچہ یا کوئی موجود ہو جو لکھ سکے تو اسے لکھوا لیا جائے۔ لکھنے میں یہ بھی چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ بھی لکھے کہ ہاں مجھ پہ اتنا ہے اور میں نے اتنا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لین دین کے معاہدہ لکھنے کے بعد جو ہے گواہ بھی مقرر کرنا ضروری ہے، مرد 1 یا 2 ہونے چاہیے، اگر یعنی خواتین کا انتخاب ہو تو 2 خواتین جو ہونے چاہیے گواہ ہونے چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن میں یعنی لین دین کے معاملات ہوں، قرض ہو بعد میں دینے کا، جس میں کہا جائے، لیکن جس طرح عام روٹین میں ہم کسی دکان میں جاتے ہیں اور پیسہ دے کے اسی وقت جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم خرید لیتے ہیں، یہ معاملات اس دورانیے کے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ اصول عائد نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو چیز لے لی جائے لیکن رقم نہ دی جائے، یا مال لے لیا جائے مال کے بدلے میں مال نہ دیا جائے، تو یہ ان جگہوں پہ یہ معاملات آتے ہیں، یہ اصول وہاں پہ عائد ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے قرض کے معاملے میں رہن کا ذکر ہے، مطلب گروی کوئی چیز، کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، لکھ لکھا نہیں کر سکتا، کچھ بھی ایسے معاملات، کچھ ایسا مسئلہ بن گیا ہے، تو وہ چیز اس مال کے بدلے، اس پیسوں کے بدلے کوئی چیز گروی رکھوا دے کہ یہ چیز آپ کے قبضے میں ہے، اگر میں آپ کی چیز واپس نہ دوں تو یہ چیز آپ کے پاس، آپ کے قبضے میں ہے، جب تک اگر آپ کی چیز میں آپ کے پیسے نہ لوٹا دوں اس چیز کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 40 جو کہ آخری رکوع ہے، اس پر جو ہے سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اہل ایمان والوں کی 4 مرتبے ہیں، 4 درجات ہیں۔ ایک ہے اللہ کی وحدانیت، اس کی تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان والے ایسے ہیں کہ غیب پر، ٹھیک ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہی متقین کی بھی صفات ہیں کہ جو سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ہم پڑھ کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ آخری آیت پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے اور چھپاؤ تم، یعنی اللہ ہر بات سے واقف ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی ہمارے آنکھ کا جھپکنا، اس کے پیچھے بھی جو نیت ہوتی ہے آنکھ کا اٹھانے میں، ٹھیک ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ اتنی ہمارے شارع کے قریب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر بوجھ ڈالتا ہوں، یعنی جو انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو خوشخبری ہے میری ان بہنوں کے لیے جو بہت سے مصائب میں، آزمائشوں میں گھری رہتی ہیں، بالآخر اللہ پاک نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت اور اتنی ہمتیں عطا فرمائی ہیں، تبھی تو آپ پر اتنی آزمائش آتی ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندوں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے تاکہ انہیں دیکھ سکیں یہ آزمائش پہ کب ثابت قدم ہے، اور آزمایا بھی اپنوں کو جاتا ہے جن سے امید ہوتی ہے، اور جب وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ بہترین دعا کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، کہ اے میرے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا،
اے ہمارے رب ہمیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا رکھا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں یعنی ہم اس کو اٹھا نہ سکیں، جس کے ہم قابل ہی نہ ہوں، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما اور ہم پہ رحم فرما، اور تو ہی ہمارا اللہ ہے اور تو ہی کافروں پر ہماری حمایت اور مدد کرنے والا ہے۔ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالیے گا کہ ہم تیری آزمائش پہ ثابت قدم نہ رہ سکیں، اور ہمیں اس بات پر بہت افسوس ہو کہ ہم تیری آزمائش پہ ثابت قدم نہ رہ سکیں۔ اللہ پاک ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، عاجز ہیں یا رب العالمین، تیرے در کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی آزمائش ہم پر ہو اور ہم اس پہ ثابت قدم نہ رہ سکے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمانا، کیونکہ ہم تو بڑے ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیری کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی اگر تو ہمیں کسی آزمائش کے قابل سمجھے تو ہمیں اس پہ صابر رہنے کی توفیق عطا فرمانا، ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمانا، اور ہم سے ہمیشہ راضی رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری مکمل ہوئی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔